مولانا ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں جن کا انہیں ان حضرات کے کیے کا جواب نہیں دینا ہے، لیکن ان حضرات پر تبصروں کا اور ان پر یاوہ گوئی کا جواب دینا ہے. ٹھیک ہے. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُم میں نہیں لگے ہیں، پر دھیان نہیں مولانا کا. لہا ما کسبت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور جس طرح وہ نام لیتے ہیں معاویہ، علی، حسن، حسین، تو اسی ترتیب پہ ہم لوگوں کو بھی اب شروع کر دینا چاہیے کہ سلمان، بس اتنا ہی سابقے لائق کے بنا کہ اے سلمان بات سنو، اے سلمان. تبھی ان سب کی سمجھ میں آئے گا کہ مطلب اپنے کو کتنا برتر سمجھ کر کے ان حضرات کا نام لیتے ہیں. کیا وہ اسی کے مستحق ہیں یا مولانا ان کے ہم پلہ ہو گئے ہیں؟ اور رہ گئی نسب کی بات، تو نسب کا تو سارے نسب جا کے حضرت آدم پہ منتہی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور حضرت آدم کے نسب سے جو نسل انسانی چلی ہے تو اس کا اعتبار تو کرنی سے ہے کہ کرنی ٹھیک ہے تو سر آنکھوں پر، کرنی خراب ہے تو وہی منفی سلوک ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ یہ کہ وہ معاف کر دے یا سزا دے کر کے معاف کر دے. تو یہ سب چیزیں ہیں جو ہم لوگ خود بہل گئے ہیں. تو یہی تو یہود کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ. تبھی اللہ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے بتاؤ پھر تو ہم تمہیں سزا کیوں دیتے ہیں؟ قل فلم یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق. ہے بشر ہو، ہماری ایک مخلوق، حضرت آدم کی اولاد. اچھا کرو گے تو اپنے اعمال کو، اپنے دائرہ کار کو بھول کر کے ان لوگوں کے پیچھے پڑنا جو پہنچ چکے اور اپنے کیے کا اجر و ثواب، ٹھیک ہے، وہ پا چکے، مثبت یا منفی سب پا چکے. اب ہمارے ان چیزوں میں لگنے سے کچھ فرق نہیں پڑنے کا. اتنی بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہے، میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ حضرت معاویہ کو لے کر کے، حضرت علی کو لے کر کے، ان سارے وہ سب وہ جو بستہ پھر سے شروع ہوتا ہے وہ کیسٹ لگا کے بجانا، کہ اب ساری طاقت صرف کر دو، کچھ نہیں بدلنے کا، ہو چکا. یہ اللہ تعالیٰ ہینگ کیے ہوئے ہیں. ہم نے وہاں کو لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہینگ کیے ہوئے، ہولڈ کیے ہوئے، ہولڈ. کبھی سب کی رائے آئے جائے قیامت تک، تب پھر جو ہے وہ معاویہ کا، حضرت معاویہ اور حضرت علی اور حضرت حسن اور حضرت حسین اور یزید، ان سب کا پھر فیصلہ کریں گے. نعوذ باللہ کہ اللہ ہولڈ کیے ہوئے ہیں لوگوں کی رائے کے محتاج ہیں. نعوذ باللہ. کیا کریں بس. مولانا مباہلے کی بات کر رہے ہیں تو مباہلہ تو سرے سے صحیح اور سرے سے غلط پر ہوتا ہے کہ بس ایک ہی پہلو صحیح ہو، دوسرا پہلو کسی طرح بھی صحیح نہ ہو. تو کیا مولانا اس پر مباہلہ کریں گے؟ کہیں گے بابا کے دہل کہ نعوذ باللہ ہم سب کے لیے حضرت معاویہ، ان کے لیے خالی معاویہ جہنمی ہیں. اور یہ کوئی پوچھے ان سے سوال کہ اس پر مباہلہ کریے، باقی سب چھوڑیے، کہ آپ اس پر طے کریے. اور نعوذ باللہ اللہ ان کے پابند ہیں کہ ادھر وہ بولیں گے کہاں جہنمی ہیں، اور ادھر جو ہے فوراً آگ آئے گی اور جو ہے وہ ہم سب لوگوں کو کھا جائے گی اور ان کو جو ہے وہ بچا لے گی. کہ کہاں پہنچے چلے جا رہے ہیں، کس مقام پر، کہ یعنی اعلان نہیں ہے، ورنہ بس چلے تو ایک اور نبی کا اعلان کر دے کہ میں بھی جو ہے اب وہی مبعوث ہوں. ٹھیک ہے. تو میرا وہی جھوٹے نبیوں کے سلسلے میں مولانا خود بھی لگتا ہے کہ شامل ہونا چاہ رہے ہیں. اب بتائیے صاحب، مباہلہ اختلافی چیز میں ہوتا ہے یا مباہلہ سرے سے غلط اور سرے سے صحیح چیز میں ہوتا ہے؟ اب ایک نظامی معاملہ، کون صحیح تھا کون نہیں تھا، تو اب کیسے ان تک بات پہنچے کہ چلیے یہ فرمائیے کہ ببانگ دوہل فرمائیے کہ معاویہ جہنمی، نعوذ باللہ، ان کے لفظوں کو نقل کر رہے ہیں. ہمارے سب کے لیے تو سابقہ لاحقہ ضروری ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن پر بہتان باندھنا کہ جو قرآن اعلان کر رہا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے بھی چوک ہو گئی، بھول ہو گئی ہے کہ مولانا سلمان صاحب سے نہیں پوچھا، اور ان کے انداز میں سلمان سے نہیں پوچھا کہ پوچھنا چاہیے تھا پہلے ہی سے. ان کو پیدا کر کے تبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی، ان کو بھی پیدا کرنا تھا. ان سے پوچھ لیتے کہ ہاں بھیا جو چیزیں تم کو کھلیں وہ ہم ذرا سا نہ رکھیں، جو تمہیں پسند ہو وہ رکھیں.
یہی میری آڈیو کلپ ہی کوئی ان تک پہنچا دے کہ وہ سب تو وہ چھوٹوں کو کاہے کنارے کیے دے رہے ہیں بھائی. چھوٹا بھی جو ہے وہ اگر وہ چیلنج کر رہا ہے تو وہ کہیں ببائیں دہل کہ معاویہ جہنمی. نعوذ باللہ من ذالک. ہمت ہو تو کہیں. بس یہیں پہ بات ختم. دیکھیں پھر کس پہ جو ہے وہ. اور پھر وہ آگ کا آنے کا سلسلہ کب کا ختم ہو چکا. اور اس اختلافی اگر جہنمی کہتے تو ہو سکتا ہے ان کے اوپر آگ آ جاوے. یعنی عقل بالکل معاف ہو گئی ہے. اللہ جانے کس چیز نے ان کو اس کیفیت کا جو ہے شکار بنا دیا ہے. بس اللہ ہی کو پتہ ہے, ان کو پتہ ہے. اور ہم سب کے لیے سامان عبرت ہے کہ انسان کس طرح راہ راست سے ہٹتا ہے اور دھیرے دھیرے ہٹتے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے اور خود کو راہیاب سمجھتا رہتا ہے. اللہ سے پناہ مانگنے کا وقت ہے.